حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، پس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ ٹھیک ہے، عیال میں مخلوق کے اندر مسلمان، کافر، انسان، حیوان سبھی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ اب پہلی فصل کے نمبر 10 پر ایک حدیث گزری ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی صرف اس بات پر بخشش ہوئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور ایک عورت کی اس بات پر سزا ہوئی، یعنی کہ اس کو عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھانے کو نہ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب جانوروں کا یہ حال ہے تو آدمی اس میں مسلمان نہ ہے، اس میں بھی آدمی سارے آدمی تو اشرف المخلوقات ہے، اس پر احسان اور اچھے برتاؤ کا کیا کچھ اجر ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم اسلام کی تعلیم کو سمجھیں پھر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی کفر کے سامنے رسوا نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم سے ہم جانکاری نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مشہور، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والے رحم کریں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم اسی شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بدبخت ہو۔ رحم کس کے دل سے نکالا جاتا ہے؟ جو بدبخت ہو۔ بڑی مبارکباد ہے اس آدمی کے لیے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی سے پیار سے بات ہی نہیں کرتے، کوئی ان سے سلام کرے تو سلام کا جواب بھی ناک منہ چڑھا کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ گاؤں میں ایسے ملیں گے آپ کو، ان سے کچھ بھی کہہ لو وہ برا ہی نہیں مانتے، حالانکہ ان کے دل کو بات بری لگتی ہے، پھر بھی سامنے والے آدمی کو اس بات کا احساس نہیں کراتے ہیں کہ اس کو برا لگا ہے۔ ہنسمکھ آدمی رہتے ہیں 24 گھنٹہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ساری دنیا کے لیے رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کی تحقیق کرے اور اس کا اتباع کرے، پتہ کرے نبی کی زندگی کے بارے میں، پھر اس پر عمل کرے۔ اخلاق سے اسلام پھیلا ہے اور بد اخلاقی سے اسلام ہمیشہ مٹا، تانا کا ذریعہ بنا ہے۔ آج کا مسلمان اگر نبی کی زندگی کو اخلاق کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کرے، ہر غیر مسلم اس سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوگا۔ تقریر کرنے والے بہت ہو گئے، ایسی تقریر تو دیکھو بھاشن دینے والے منتری بھی دے دیں اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اب تو اسلام کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی کی شان میں یہ بات آئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے لیے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لیے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے مہربان، چاہے اس میں کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، سب کے لیے اللہ کے نبی مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت شریفہ کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کے لیے تو آپ کا وجود دنیا اور آخرت کی رحمت ہی ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی آپ کا وجود اس لحاظ سے رحمت ہے کہ وہ پہلی امتوں کی طرح دنیا کے عذاب سے، مسخ ہو جانے سے، زمین میں دھس جانے سے، آسمانوں سے پتھر برسنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی نا کہ میری امت پر ایسا اجتماعی عذاب نہ آئے کہ وہ ساری کی ساری
فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، جس طرح پہلی امتوں پر آیا تھا. جیسے قوم شعیب پر کس بات پر عذاب آیا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے. قوم لوط پر بے حیائی کی وجہ سے. ان قوموں پر عذاب آیا، ساری کی ساری ختم ہو گئی. لیکن وہ سارے گناہ اس امت کے لوگ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں، بے حیائی بھی ہے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مستقل مجموعی طور پر پوری امت پر عذاب نہیں ہے. یہ تو سننے کو ملا ہوگا کہ وہاں زمین دھس گئی، وہاں زلزلہ آ گیا، وہاں آسمان سے پتھر برس گئے، ہاں وہاں مسلمانوں کو مار دیا گیا، وہاں یہ چیز مسجد، یہ ساری چیزیں تو سننے کو ملی ہیں ادھر ادھر متفرق طور پر، مگر مجموعی طور پر پوری دنیا میں عذاب نہیں آیا. اس رحمت سے کافر بھی، مشرک بھی، یہودی اور نصارہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں اس دعا کے ذریعے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قریش نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی ہے، قریش نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت نقصانات دیے، آپ ان لوگوں پر بد دعا فرما دیں. یہ بات کس سے کہی؟ نبی سے، مسلمانوں نے. بعض لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور مشہور واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا جاگداز واقعہ حکایت صحابہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ ان بد نصیبوں نے کتنی سخت تکلیف پہنچائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور اس پر جب اس فرشتے نے جو پہاڑوں پر متعین تھا آ کر درخواست کی اگر آپ فرما دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب کچھ کچل کر بیچ میں مر جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ بھی ہوں تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اللہ کے نام لینے والے پیدا ہو جائیں. لیکن ان کو بد دعا نہیں دی. احد کی لڑائی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا. لوگوں نے کفار پر بد دعا کی درخواست کی کہ آپ پر حملہ کیا ہے، آپ کا دانت توڑ دیا، ان کو بد دعا دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ ناواقف ہیں، سمجھتے نہیں یہ باتوں کو، سمجھ نہیں رہے یہ کیا کر رہے ہیں، نادانی میں کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آتا فرما، میری قوم کو ہدایت فرما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بد دعا فرما دیتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے. آپ کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی فرماتے رہے، یا اللہ میری قوم کی مدد فرما کہ وہ جانتے نہیں ہیں. اگر اس وقت میں بد دعا ہو جاتی تو طائف میں سے جتنے لوگ بعد میں اسلام لائے، مسلمان ہوئے، دین کے بڑے بڑے عہدوں پر ولی، ابدال، قطب بنے، علماء بنے، وہ بتاؤ نہ ہوتے نا، وہ ساری قوم وہی ختم ہو چکی ہوتی. اگر قریش کے لوگوں پر جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا اس وقت میں بد دعا کی جاتی تو بعد میں جو قریش میں سے مسلمان ہوئے وہ کہاں جاتے؟ تو اسی لیے یہ حکمت ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حالات کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور وجود کرم کی انتہا ہے. ان سخت تکلیفوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مغفرت کی کبھی ہدایت کی دعا ہی کرتے رہے، لیکن بد دعا کبھی کسی کو نہیں دی. غورث بن حارث کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سو رہے تھے، وہ تلوار ہاتھ میں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت کھلی جب کہ وہ تلوار سوتے ہوئے پاس کھڑا تھا. اس نے للکار کر کہا کہ بتا اب تجھے بچانے والا کون ہے؟ بتاؤ. یہ قاتل بن کر ہاتھ و تلوار لے کر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور اس کو للکار کر کہہ رہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ کو کپ کپی ہوئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے بچانے والا کون ہے، اب تو بتا کہ تجھے بچانے والا کون ہے. اب بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟
ہم تو قتل کر دیتے اسے اپنے ہاتھ میں ایسے موقع پر، وہ تو مارنے کے در پر تھا۔ وہ تو کہنے لگا کہ آپ بہترین تلوار لینے والے ہیں، یعنی معاف فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اس کو معاف فرما دیا۔ یہودی عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ مشہور ہے۔ اس عورت نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ ہاں زہر میں نے دیا ہے، یہ بات ہنگ بھی لی اس نے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انتقام نہیں لیا۔ لبید بن عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم ہو گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا چرچا بھی گوارا نہیں کیا کہ لوگوں کے سامنے اس بات کی چرچا بھی ہو، نہیں بتایا کہ کبھی لوگ جذبات میں آ کر مار دیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی کہ نبی کے بغیر اجازت کے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بدنامی کے ڈر کی وجہ سے اس کا چرچا بھی نہیں کیا۔ اب جو دیندار ہوگا، سمجھدار جو آدمی ہوگا، شریعت کو جو ماننے والا ہوگا، وہ لوگوں کی برائی کو جاننے کے باوجود اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو اچھالتے ہیں ہم لوگ، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اب طریقہ بدل گیا ہمارا اچھالنے کا۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں، حق بات کہہ رہے تھے، چھوڑو بھی شراب پی، اب تو آگے سبائی دے رہو، حق بات کرے۔ بھائی یہ حق بات نہیں ہے، یہ رسوائی ہے۔ اگر تو واقعی میں اس کا ہمدرد تھا تو تنہائی میں لے جا کر اس آدمی سے بات کرتا کہ لالا جس کام کو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے رک جا، سمجھانے کی تدبیر کرتا، اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ نہ کرو۔ یہ 2-4 واقعات نہیں، 1000 واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر رحم و کرم کے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص رحم تو کرتا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم نہیں ہے جو اپنے ہی کے ساتھ ہو، بلکہ رحم وہ ہے جو عام ہو۔ اپنا کنبہ پریوار کے ساتھ رحم کرنا یہ رحم نہیں، جو عام ہو وہ رحم ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف لے گئے، وہاں چند